ناظرین، بہت ہی ایکسپلوسیو لیول کی جو ڈیولپمنٹس ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. ریجن میں سچویشن وولٹائل ہے کیونکہ ایک ہاری ہوئی سپر پاور وہ ایک اپنی ایگو کی ماری ہوئی اور اس ہار کو وہ شکست میں بدلنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور اسرائیل جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر جو صورتحال ہے وہ مسلسل وولٹائل ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر کوئی ایگریمنٹ اس بیٹل کو اب روک نہیں سکتا ہے. 28 فروری کو جو پنڈورا باکس کھلا ہے، اس لیے چائنیز میڈیا نے اس واقعے کو ایک پنڈورا باکس ہی کا نام دیا تھا، کیونکہ یہ ایک پنڈورا باکس ہی ہے. 28 فروری کو جس بیٹل کا آغاز ہوا ہے اس کو ایک عارضی معاہدہ بھی روک نہیں سکتا. جو بھی معاہدہ اگر ہو رہا ہے وہ بھی ایک عارضی معاہدہ ہوگا، وہ اس بیٹل کو اب روک نہیں سکتا ہے. ریجن جو ہے وہ آرڈر سے ڈس آرڈر کی طرف جا چکا ہے. اس کا سیکیورٹی جو فریم ورک ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اس کا جو اکنامک فریم ورک ہے وہ ظاہر ہے اس سیکیورٹی کے ساتھ وہ متاثر ہوا ہے. چونکہ یہ ریجن اس طرح سے چل رہا تھا کہ امریکہ یہاں پر ڈومینیٹنگ پاور تھا، اس کی بیسز تھیں، وہ اس کو چلا رہا تھا ایک طریقے سے اپنے مفادات کے مطابق جو ہے. تو اب امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو یہاں سے انخلا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کی طاقت، اس کی ڈومیننس، اس کی کریڈیبلٹی سب جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے. تو اس لیے اس ڈس آرڈر کو اب واپس آرڈر میں بدلنے کے لیے بہت لمبا عرصہ لگے گا. اب یہ صرف ایک معاہدے کا کام نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے سونامی کو جب روک سکے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ رشیا کے فارن منسٹر کی سب سے اہم ترین کالز ہوئی ہیں ریجن کے اندر. 2 عرب ممالک کو انہوں نے کال کی ہے، جس میں سب سے اہم کال جو ہے وہ یو ای کو ہوئی ہے. چونکہ ایک ہی OIC ملک ہے جو اس وقت چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے، اور وہ مکمل طور پر الائن ہے اسرائیل کے ساتھ. باقی سارے ملک جب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی معاہدہ جب وہ ہو جائے، لیکن یو ای کے ذرا مقاصد دوسرے ہیں جو بھی ان کی پالیسی ہے. تو رشیا کی جانب سے یو ای کو یہ کہا گیا ہے یو مسٹ سپورٹ دا نیگوسیشنز بٹوین ایران اینڈ امریکہ میڈیٹڈ بائی پاکستان. یہ رشیا کی جانب سے کہا گیا. اور جو اعلامیہ آیا ہے اس میں وارننگ کا لفظ بھی شامل کیا گیا ہے. رشیا نے وارن کیا کہ کوئی بھی سٹیپ جو جنگ کی طرف لے کر جائے اس کو رشیا افورڈ اور ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ رشیا نے یو ای کو. اور جو سعودی عربیہ سے بات ہوئی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، چونکہ سعودی عربیہ تو آلریڈی جو ہے وہ مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ بڑی ہی وائز پاور کے طور پر جب وہ سامنے آ رہا ہے. MBS نے جو شروع کے دنوں میں غلطیاں کی، شروع کے سالوں میں انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. یمن وار سے لے کر لبنان سے لے کر بہت کچھ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اس سے سیکھا ہے. اور اس وقت سعودی عربیہ سب سے زیادہ وائز انداز کے اندر بیہیو کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ سعودی عربیہ نے فگر آؤٹ کر لیا ہے ریالٹیز کو. انہوں نے کہا کہ بھائی ایران اس جنگ میں جیت چکا ہے، امریکی ملٹری مائٹ ایران کو وہ شکست نہیں دے سکتی جو ایک وقت میں مڈل ایسٹ کے ملک چاہتے تھے، OIC یہ گلف کنٹری جب چاہتے تھے. پھر انہوں نے یہ فگر آؤٹ کیا ہے کہ اس میں تو یہ گلف کنٹریز انوالو ہو رہے ہیں، ڈریگ ہو رہے ہیں، اکانومیز کا نقصان ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے یہ فگر آؤٹ کیا ہے کہ ایران کا ڈی اسٹیبلائز ہونا کون سا ہمارے فائدے میں ہوگا، تو اس جنگ میں ہمارا فائدہ ہے کون سا. تو یہ چیز انہوں نے فگر آؤٹ کر لی ہے، جو کہ ابھی تک دوسرے کنٹری یعنی کہ یو ای نے اس طرح سے فگر آؤٹ نہیں کیا ہے. تو اس لیے سعودی عربیہ بہت ہی وائز انداز کے اندر جب وہ بیہیو کر رہا ہے. تو سعودی عربیہ کے ساتھ جب وہ رشیا کی بات ہوئی ہے تو اب یو ای کو یہ میسج گیا ہے کہ آپ نے نیگوسیشن کو سپورٹ کرنا ہے، نہ کہ جنگ کو. یہ ایک بڑا واقعہ. نارتھ کوریا، کم جونگ ان کا کنٹری، تو نارتھ کوریا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات شامل کر دی ہے کہ اگر کم جونگ ان کو اسیسینیٹ کیا گیا کسی دوسری طاقت کی جانب سے تو نارتھ کوریا جو ہے وہ اس ملک کے اوپر نیوکلیر اٹیک لانچ کرے گا. یہ دنیا کا واحد یعنی لا ہے جو صرف نارتھ کوریا میں بنایا گیا ہے. ویسے تو رشیا بھی یہ وارن کر چکا ہے، لیکن ظاہر ان کے کانسٹیٹیوشن میں اس طرح سے شامل نہیں ہے کہ پیوٹن کو اگر اسیسینیٹ کیا گیا تو وہ نیوکلیر لانچ کر سکتے ہیں. بٹ یہاں تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں شامل کر دیا ہے کہ اگر کم جونگ ان کو کوئی اسیسینیٹ کرے گا تو اسے نارتھ کوریا پر ایک نیوکلیر اٹیک سمجھا جائے گا، اور جواب میں نارتھ کوریا اس ملک پر نیوکلیر اٹیک کرے گا. کتنی خطرناک بات. اور یہ ہے وہ نتیجہ جو ٹرمپ اور نیتن یاہو کا مس ایڈونچر لے کر آ رہا ہے. یعنی دنیا کے ملک کس طرح سے اپنی پالیسی سخت کر رہے ہیں. نارتھ کوریا جو نیوکلیر ڈائیلاگ میں شامل ہونے کی سوچ ہی رہا تھا، اب وہ کہہ رہا ہے نہ ہی ہم اس نیوکلیر سٹیٹس کو کبھی ریورس کریں گے، بلکہ آج وہ اتنی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ آگے ہیں کہ ہم تو نیوکلیر اٹیک جب وہ کر دیں گے. تو یہ ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کا ایڈونچر.
ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے ناظرین کہ یہ اینٹی جو ہے یہ کسی کی دوست نہیں ہے، کسی کی یہ دوست نہیں ہے، اور آج جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے وہ ہماری اس بات کو مزید ثابت کر رہی ہے۔ آج رپورٹ وہاں سے سامنے آئی اور پھر اس میں بہت ساری لیکس ہوئی ہیں، واٹس ایپ میسیجز، آڈیوز، ویڈیوز، جس نے اس بات کو ثابت کیا ہے اور ایک ہنگامہ برپا ہے۔ نیتن یاہو اینڈ اسرائیل جو ہے یہ انوالو ہیں لاطینی امریکہ کو ڈسٹیبلائز کرنے میں۔ بہت سارے لیٹن امریکہ کی جو گورنمنٹس ہیں وہاں پر رجیم چینجز کرنے میں، ان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں، ان کو سبجوگیٹ کرنے میں نیتن یاہو اور اسرائیل جو انوالو ہے۔ اصل میں نیتن یاہو اور جو ٹرمپ ہے یہ دنیا کو فتح کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ اصل میں تو اسرائیل کے اپنے مقاصد ہیں، لیکن فی الحال وہ ٹرمپ کو ساتھ ملا کر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیٹن امریکہ سے لے کر تائیوان تک۔ اب آپ ذرا یہ ہیڈ لائن دیکھیے اور سر دھنیے، اور اس وقت لاطینی امریکہ میں کافی کھپ پڑی ہوئی ہے۔ لیکس ٹیلز کہ اسرائیل انوالوڈ ان کیمپین ٹو ڈیسٹیبلائز لیٹن امریکہ گورنمنٹس، لیٹن امریکن گورنمنٹس۔ اس میں کون سی گورنمنٹ شامل ہے؟ کولمبیا کی، برازیل کی، میکسیکو کی، اور جو مڈورو کے خلاف جو اقدام ہوا اس میں نیتن یاہو اور اسرائیل جو انوالو ہے۔ اور ان رپورٹس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہنڈورس کنٹری ہے، بڑا اہم ہنڈورس کنٹری ہے، تو اس کا جو فارمر پریزیڈنٹ ہے وہ امریکہ میں کنوکٹڈ تھا اور جیلڈ تھا۔ نیتن یاہو اور اسرائیلی لابی نے ٹرمپ کو کہا کہ اس کو رہا کیا جائے، باقاعدہ وہاں پر ایک پلاننگ ہوئی، اس کو رہا کیا گیا جو کنوکٹڈ ہے، جیل میں ہے، اور پھر اس نے وہاں پر جا کر یہ سارا اس میں حصہ ڈالا۔ اور لیٹن امریکہ میں ان کا سب سے بڑا ساتھی ہے وہ ارجنٹائن کا صدر ہے، جو ابھی آپ کو بتایا کہ دونوں مرتبہ جب ایران پر اٹیک ہوا ہے تو وہ یروشلم کے اندر تھا۔ تو وہ ارجنٹائن کا صدر، ٹرمپ اور نیتن یاہو، ٹھیک ہے نا، یہ مل کر لیٹن امریکہ کو مکمل سبجوگیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیے جنوری 3 کو مڈورو کے خلاف اٹیک ہوا ہے، وینزویلا کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور 31 دسمبر تک جو ہے وہ نیتن یاہو وہاں پر تھا امریکہ میں، اور جو نیو ایئر پارٹی تھی ٹرمپ کے گھر پر، نیتن یاہو وہاں پر جو موجود تھا، اور اس کے بعد یہ فلائی کیا اور صرف 48 گھنٹوں کے اندر اندر۔ اور ٹرمپ انتظامیہ نے یہ بھی مانا کہ جو آپریشن انہوں نے 3 جنوری کو کیا ہے وہ اس سے 2 دن قبل بھی کرنے والے تھے، لیکن موسم خراب تھا، تو یعنی یہ نیو ایئر نائٹ کو بھی یہ آپریشن ہونے والا تھا جب نیتن یاہو وہاں پر موجود تھا۔ تو اب یہ بھی خبر آ گئی کہ لیٹن امریکہ کے اندر مکمل طور پر یہ انوالو ہے۔ اچھا، یہ لیٹن امریکہ سے تائیوان تک اور یوکرین تک انوالو ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ ہیڈ لائنز رکھتا ہوں کہ رشیا نے اسرائیل کو وارننگز جاری کر رکھی ہیں کہ یوکرین کو یہ اسلحہ دے رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل، ماسکو وارنز اسرائیل دیٹ سپلائنگ یوکرین آرمز، اس کا کانسیکوینسز آئیں گے۔ رشیا وارنز اسرائیل اگینسٹ سینڈنگ ویپنز ٹو یوکرین، ماسکو ٹائم، رشیا وارنز اسرائیل اگینسٹ سپلائنگ آرمز ٹو یوکرین۔ ہر جگہ انوالو ہے، ہر جگہ ان کا انتشار ہے، ہر جگہ ان کا فتنہ ہے، اور یہ پوری دنیا کو فتح کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ان کے گولز ریجنل نہیں ہیں، اور ان کے گولز گلوبل ہیں۔ گلوبل اپنا جو ہے نا بادشاہت قائم کرنا، یہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ کیا اسرائیل کا کیا تعلق ہے لیٹن امریکہ سے؟ لیکن یہاں لیبنیز گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں اسرائیل تو بس یہاں پر حزب اللہ کو ختم کرنے آیا، جو لیٹن امریکہ اور تائیوان تک اپنی جارہ داری کام کرنا چاہتا ہے۔ لیبنیز گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں، یہ تو یہاں پر بس جب حزب اللہ ختم کرنے آیا ہوا، تو یہ ہوش کے ناخن جب لینے چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایران کا جو خارج آئی لینڈ ہے جہاں پر آئل جو ہے وہ سپل اوور دیکھا جا رہا ہے سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے، نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق خارج آئی لینڈ سے جو وہ انخلا شروع ہو گیا، اس کو جب ایویکویٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی سینسٹیو بات ہے، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ سپل اوور کس طرح سے ہو رہا ہے، کیا وجہ بنی ہے، سب سے سینسٹیو جگہ ہے، تو اب وہاں سے جو انخلا ہے وہ بھی شروع ہو گیا۔ جس طرح سے ناظرین حزب اللہ لڑ رہی ہے، تو حزب اللہ کی بہادری، حزب اللہ کی گوریلا ٹیکٹکس اور اسرائیل کے سامنے ڈٹ جانا، اسرائیل کئی بار وہاں پر فتح کا اعلان کر چکا ہے لیکن حزب اللہ پھر بھی جوابی حملے جاری رکھے ہوئے ہے، تو یہ ان کی جو ریزسٹنس ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو متوجہ کر رہی ہے۔ آج فائنینشل ٹائم نے سٹوری چھاپی ہے کہ کس طرح سے حزب اللہ ہیوملیٹ کر رہی ہے اسرائیل کو، حزب اللہ جو ہے وہ کس طرح کی گوریلا جنگ لڑ رہی ہے، اور اسرائیل کیسے بے بس ہو چکا ہے، کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر سکا باوجود اس کے کہ اس نے وہاں پر تباہی مچائی ہے۔ اور آج جو امریکہ کے سینیٹرز ہیں ڈیموکریٹس کے، وہ بھی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے لبنان کے اوپر جو وہ بات کی ہے اور اسرائیل کو کرٹیسائز کیا۔
تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی خبر وہ ہم ذرا برطانیہ سے شامل کرتے ہیں۔ کل برطانیہ میں الیکشن ہوا جس کے ریزلٹ جب وہ آئے، اور جو حکمران پارٹی ہے سٹارما کی، جو لیبر پارٹی ہے، اس کو عبرتناک شکست وہاں پر ہوئی ہے، اور برطانوی سیاست بدل کے رہ گئی ہے۔ برٹش جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہل گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں دو پارٹیز ہیں، ایک لیبر پارٹی ہے اور ایک کنزرویٹو ہے۔ اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت ہے اور دوسری کنزرویٹو ہے، دو ہی وہاں پر پارٹیز ہیں، چلتی چلی آ رہی ہیں، لیکن ایک تیسری پارٹی اس میں داخل ہو گئی ہے جس نے تاریخی فتح حاصل کر لی ہے۔ یعنی یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ چلو دوسری پارٹی آ گئی، نہیں، وہ ایک تیسری پارٹی جو ریس میں کہیں نہیں ہے، وہ ریس میں ہے ہی نہیں، وہ اچانک اس نے لینڈ سلائیڈنگ وکٹری جب وہاں پر حاصل کر لی ہے۔ جناب علی، بلدیاتی الیکشنز وہاں پر ہوئے ہیں اور 1300 سے زیادہ جو سیٹس ہیں وہ ریفارم پارٹی یو کے کی جو ریس میں کہیں نہیں ہے وہ لے گئی ہے، 1300 سے زیادہ، اور ان کو جب وہ 927 کے قریب ملی ہیں، بالکل لینڈ سلائیڈنگ وکٹری۔ اچھا، تو اب ان کا سسٹم سارا جب وہ شیک کر گیا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں پر تو غزہ کا بہت بڑا فیکٹر ہے، چونکہ یہ جو برطانوی حکومت ہے یہ اسرائیل کی پالیسیز کو سپورٹ کر رہی ہے، تو لوگوں میں غصہ ہے اور پرو غزہ ووٹ پڑا ہے۔ اور دوسری وجہ اکنامک فیکٹر ہے، کاسٹ آف لیونگ، انفلیشن، اور وہ کس وجہ سے ہے؟ یوکرین اور اسرائیل کی جنگوں کی وجہ سے۔ تو جس وجہ سے یہ الیکشن کا ریزلٹ آیا ہے اس کی وجہ اسرائیل ہے، چاہے وہ اکنامک فیکٹر ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ غزہ میں ہونے والے مظالم پر جو دنیا کانپ اٹھی ہے وہ فیکٹر ہو۔ اچھا، اب آپ ذرا دیکھیں گے اس میں اہم بات کیا ہے، بڑی خبر یہ کس لیے ہے۔ جب 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے وہاں پر کرائم شروع کیے اور ویسٹ میں پبلک اوپینین بدلنا شروع ہوئی، مظاہرے ہونا شروع ہوئے، لیکن ویسٹرن گورنمنٹس نے سپورٹ جاری رکھی، تو ہم نے آپ کو اس وقت رپورٹ کیا کہ پولیٹیکل پرائز ہے وہ پے کرنا پڑے گی جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ غزہ کا یہ کرائسس بہت ساری حکومتوں کو لے ڈوبے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت 7 اکتوبر کے ٹائم جتنی بھی حکومتیں قائم تھی بڑی ویسٹرن پاورز کے اندر، وہ ساری جا چکی ہیں۔ بائیڈن جا چکا، عبرتناک شکست، کریئر بھی ختم ہو گیا۔ وہ پچھلا جرمن چانسلر جس نے اتنی سپورٹ کی فارغ ہو گیا، عبرتناک شکست۔ برطانیہ کا سپورٹ رہی، برطانیہ کا پرائم منسٹر اسلحے کے جہاز میں اسرائیل میں اترا، فارغ ہو گیا۔ یعنی جہاں جہاں پر الیکشن ہوئے، ہنگری کا پرائم منسٹر فارغ ہو گیا، جہاں جہاں پر الیکشنز ہوئے وہ ساری حکومتیں فارغ ہو گئیں، اور اس میں بڑا فیکٹر جب وہ غزہ سامنے بن کر جب آیا۔ لیکن جب یہ نئی گورنمنٹس آئی جن کو پرو غزہ ووٹ ملا، انہوں نے بھی آ کر اسرائیل کی حمایت جاری رکھی۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی۔ یہ پرو غزہ ووٹ لے کر آئے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں اور اسرائیل کی جنگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو پولیٹیکل پرائز پے کرنا پڑے گی۔ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ ان پاپولر ہو جائیں گی اور ان کو بھی عوام اٹھا کر پھینکے گی۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں، ٹرمپ پرو غزہ ووٹ لے کر آیا، ان پاپولر ہو چکا ہے، اور آگے جب الیکشن وہاں پر ہوگا وہ ریزلٹس بھی آپ کو نظر آ جائیں گے۔ جرمن چانسلر جو پرو غزہ ووٹ لے کر آیا، ان پاپولر ہو چکا ہے، سب سے ان پاپولر لیڈرشپ جب اس کی ہو چکی ہے۔ اور اب یہاں پر آپ دیکھ لیں برطانیہ میں انتہائی پاپولر وزیر اعظم پرو غزہ ووٹ لے کر آیا، یعنی ون آف دا بگ فیکٹر پرو غزہ ووٹ، وہی پالیسی جاری رکھی، آج پولیٹیکل پرائز ہے وہ پے کر رہا۔ اب اس کے اندر سے استعفوں کی ڈیمانڈ جب وہ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ استعفیٰ دے، اتنا، اور پورا برطانیہ جو ہے وہ اس کا پولیٹیکل سسٹم ڈیسٹیبلائزیشن میں چلا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پر تو ایک بلدیاتی نظام اور اس کی بڑی اہمیت، اور یعنی وہ سارے کنٹرول میں آ گئے ہیں، تو یہ کیا بیٹھ کر حکومت کریں گے؟ جس کی پاپولیرٹی کا کچومر نکل گیا ہے وہ کیا حکومت کرے گا، کیا فیصلہ سازی کرے گا؟ تو وہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو گئی ہے کہ جس کے پاس حکومت ہے اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے، وہ کیا فیصلے جب کرے گا؟ تو پولیٹیکل پرائز پے کرنا پڑی ہے پرو غزہ ووٹ لے کر اور پھر اسرائیل کی جنگوں کو سپورٹ کرنے کی۔ تو یہ صرف برطانیہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے ویسٹ کا معاملہ ہے۔ جہاں جہاں پر الیکشن ہوگا اب آپ دیکھیں گے یہی ریزلٹ جب وہ سامنے آئے گا۔ تو وہ جو اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے جس پر ویسٹرن گورنمنٹس نے بالکل دھیان نہیں دیا، اب وہ دیکھیں گے وہ سب کو قیمت جو چکانا پڑی ہے، اور آگے بھی آپ دیکھتے رہیں گے۔ یہ بڑی تبدیلی جو ویسٹ میں آ چکی ہے۔ اب آپ دیکھیے، سٹارمر فیز ریوولٹ ایز لیبر کولیپسز اکراس برٹن۔ لیبر پارٹی مکمل کولیپس ہو گئی ہے پورے انگلینڈ کے اندر، اور اندر سے ریوولٹ ہو رہا ہے،
اور بہت سارے ایم پیز جو ہے وہ انہوں نے کھل کر بولنا شروع کر دیا. لیبر پارٹی کے ایم پیز کے کرشنگ جو ہمیں ڈیفیٹ ہوئی ہے اس پر جو پرائم منسٹر ہے وہ استعفیٰ دی. اور یہ دیکھیے پرو غزہ انڈیپینڈنٹس گینڈ گراؤنڈ, یعنی اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی لڑے ہیں جو صرف غزہ کی سپورٹ ان کا ایجنڈا تھی, وہ بھی جیت گئے. ٹھیک ہے نا, پرو غزہ انڈیپینڈنٹس وہاں پر جیتے ہیں برطانیہ کے اندر, اندازہ کریں. سینئر لیبر ایم پیز اوپنلی کوشچن کر رہے ہیں اب اس ریزلٹ کے بعد سٹارمر کی لیڈرشپ کو کہ پارٹی جب وہ 1000 سے زیادہ کونسل سیٹ جب وہ ہار گئی ہے اور جہاں پر سب سے زیادہ کنٹرول ہوا کرتا تھا وہ بھی ایک طرح سے مکمل سرنڈر ہو گیا ہے. اور نیجل فراج جو کہ ریفارم پارٹی کے سربراہ ہے, ڈکلیئر ہسٹورک شفٹ ان برٹش پالیٹکس. چونکہ سسٹم مل گیا نا, چلو کنزرویٹو پارٹی آتی تو پھر بھی ایک اور بات تھی, ابھی یہ تیسری پارٹی آ گئی جس نے روایتی, جیسے برطانیہ امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ہیں تو اچانک پتہ چلے کہ کوئی تیسری پارٹی آ گئی ہے, ٹکر کارلسن کھڑا ہو گیا اور اس کی پارٹی جیت گئی ہے. تو وہ سب سے بڑا شوق ہوگا نا کہ امریکی سیاست ہی بدل گئی. تو اس طرح برطانوی سیاست ہی بدل گئی کہ تیسری پارٹی جب وہ آ گئی ہے تو ری شیپ کر دیا ہے برٹش پالیٹکس کو ان ایوری وے. اور ورکنگ کلاس جو ہے اس کی سب سے بڑی سپورٹ حاصل ہوئی ہے. اب یہی الیکشن آپ دیکھیں ہر ویسٹرن ملک میں جو ہو رہا ہے وہ ورکنگ کلاس, نیو یارک کا الیکشن آپ دیکھیے, کیونکہ کاسٹ آف لیونگ ان کو سب سے زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے, انفلیشن ان کو مسئلہ پیدا کر رہی ہے. اور وہ کس وجہ سے ہے؟ اسرائیلی جنگوں کی وجہ سے اور یورپ یوکرین جنگ کی وجہ سے. یوکرین جنگ اور مڈل ایسٹ کی جنگیں دونوں متاثر کر. اس وقت انرجی پرائسز کس وجہ سے ہے؟ اسرائیل کی جنگوں کی وجہ سے. تو ایک ہے ڈائریکٹ امپیکٹ کہ لوگوں میں غصہ ہے کہ غزہ میں اتنا کچھ ہوتا رہا اور یہ حکومتیں خاموش بیٹھے رہی بلکہ سپورٹ کرتے نہیں. دوسرا اکنامک فیکٹر جو بھی اسرائیل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, اور پچھلے 20-30 سال سے جو اسرائیل نے جنگیں چھیڑی ہیں مڈل ایسٹ میں, اس سے آہستہ آہستہ ان ملکوں کی اکانومیز ڈیمیج ہوتے 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 اب اس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہیں, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے برطانیہ ہو, چاہے فرانس ہو, چاہے وہ اٹلی ہو. تو ورکنگ کلاس سب سے زیادہ جب وہ ریولوشن وہاں پر جب وہ لے کر آ رہی ہے. اور نیجل فراج نے اناؤنس کیا ہے کہ ایک لارجر نیشنل بریک تھرو کی طرف اس کی پارٹی بڑھ رہی ہے اور گروئنگ پبلک اینگر ہے ٹورڈز برٹن پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ. عوام کا غصہ بڑھ رہا ہے اور عوام اپنا جو فیتھ ہے وہ اس نظام پر کھو چکے. اور برمنگم سے جو ریزلٹس آئے ہیں اس کو کہا جا رہا ہے کہ برمنگم ریوولٹ ریفلیکٹس فریگمنٹیشن آف دا برٹش پالیٹکس, یعنی جہاں پر بہت زیادہ کنٹرول ہوا کرتا تھا وہاں پر یہ بڑی تبدیلی جو آ گئی ہے. اور یہاں پر بڑے انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں جو غزہ کے سپورٹر ہیں, یعنی فلسطینیوں کے سپورٹر ہیں, اسرائیل کی جنگوں کی مخالفت کی ہے. انڈیپینڈنٹ وہ برمنگم سے جیتے ہیں. اور جیریمی کاربن جو کہ بڑے برطانیہ کے پولیٹیشین ہیں اور بہت بڑے سپورٹر فلسطین کے, تو وہ بہت سارے انڈیپینڈنٹس کو سپورٹ کر رہے تھے. بہت سارے انڈیپینڈنٹ جب وہاں پر جیت گئے ہیں. سو وجہ کیا بنی ہے؟ ایئرز آف سروس کٹس, آسٹیرٹی میئرز, میونسپل بینکرپٹنسیز, ڈیٹریریٹنگ لیونگ کنڈیشنز اکراس دا سٹی. تو ایک طرف اکنامک فیکٹر ہے, دوسری طرف غزہ فیکٹر ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ اکنامک فیکٹر بھی اسرائیلی جنگوں کی وجہ سے ہے. تو اس سب کا ذمہ دار اسرائیل ہے جس کو یہ سپورٹ کرتے رہے اور اسلحے کے جہاز میں اسرائیل اترتے رہے. تو یہ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کتنا کچھ بدل گیا. یہ ابھی اسی پرانے اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو عام لوگ had lost faith in establishment politicians entirely, کہ ہم جس کو لے کر آتے ہیں وہی اس کی پالیسی سیم ہے, وہ عام لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے میں کوئی حصہ نہیں ڈال رہا اور نہ ہی وہ اسرائیل کی جنگوں کو روکنے میں کوئی حصہ ڈال رہا. سو دا رائز آف پرو غازہ انڈیپینڈنس یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اینگر بڑھ رہا ہے برطانیہ اور باقی جو لیفٹ ونگ ووٹرز ہیں اوور لیبر سٹانس ٹوورڈ دا اسرائیلی وار آن غازہ. یہ مطلب ریوولٹ ہو گیا, اندر ریوولٹ ہو گیا مکمل, جب وہ ایک ڈسٹیبلائزیشن سسٹم جب وہ اس کی طرف چلا گیا. اب اس میں اگلا ٹوسٹ کیا ہے؟ اگلا ٹوسٹ بڑا اہم ٹوسٹ ہے. وہ یہ ہے کہ نیجل فراج بھی اسرائیل کا مورا ہے. یہ کتنی دلچسپ بات ہے. نیجل فراج جو ہے یہ بھی اسرائیل کا مورا ہے. اب جو ہم نے آپ کو بتایا کہ نتنیاہو اور ٹرمپ جو ہے یہ دنیا کو فتح کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لیٹن امریکہ سے لے کر تائیوان تک, اور ٹرمپ کو استعمال کرتے ہوئے اصل میں اسرائیل اپنی گیم کھیل رہا ہے.
تو ٹرمپ انتظامیہ ایک بڑا رجیم چینج آپریشن چلا رہی ہے یورپ کے اندر، جو کہ آج تک امریکہ اور یورپ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ رجیم چینج کر رہا ہو یورپ کے اندر۔ اس وقت وہ جرمنی، برطانیہ، فرانس، باقی ملک، چونکہ یہ تین بڑی پاورز ہیں تو یہ تین سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں، لیکن باقی ملکوں میں بھی جاری، ان میں ہو جائے تو ویسے ہی باقیوں میں اثر پڑ جائے گا۔ ان تینوں ملکوں میں ٹرمپ انتظامیہ رجیم چینج آپریشن چلا رہی ہے۔ یہ جو نیجل فراج ہے اس کو ایلون مسک سپورٹ کر رہا، اور آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ جیت کر آیا ہے تو اس کے بعد ایلون مسک نے دعویٰ بول دیا تھا برطانیہ کے پرائم منسٹر کے اوپر، اور بڑے ٹویٹس اس نے کیا، وہ سارا ہم نے اس وقت رپورٹ آپ کو کیا تھا۔ سو نیجل فراج کو ایلون مسک سپورٹ کرتا ہے، یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ سپورٹ کرتی ہے، یعنی کہ اسرائیل سپورٹ کرتا ہے۔ اور جو فرانس کی میری لیپین ہے اس کو بھی ایلون مسک کو سپورٹ کرتا ہے، اور جو جرمنی کی رائٹ ونگ پارٹی کی سربراہ ہے اس کو بھی ایلون مسک جو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ جو سپورٹ کرتی ہے۔ تو وہ ٹرمپ انتظامیہ رائٹ ونگ گورنمنٹ جو ہے وہ یورپ کے اندر جب لانا چاہ رہی ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر ٹوسٹ کیا ہے؟ ٹوسٹ یہ ہے کہ پرو غزہ ووٹ پڑ رہا ہے، لیکن اگلی حکومت بھی پرو اسرائیل ہوگی، اور یہ مظاہرہ آپ نے دیکھا امریکہ میں۔ ٹرمپ پرو غزہ ووٹ لے کر آیا ہے، لیکن اسرائیل کی سپورٹ پہلے سے بھی زیادہ۔ جرمن چانسلر پرو غزہ ووٹ لے کر آیا، لیکن اسرائیلی پالیسی جاری رہی۔ برطانیہ کا موجودہ پرائم منسٹر پرو غزہ ووٹ لے کر آیا، ون آف دا فیکٹر، اور پھر اکانومی کے اوپر یہی سارے دعوے کر کے آیا، لیکن پالیسیز وہی، کوئی بدلاؤ نہیں لا سکا، اسرائیل کی سپورٹ اسی طرح سے جاری رکھی۔ تو اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ پھر تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ بس ایک ایک بار یہ عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے ٹرمپ نے بائیڈن کی جگہ وہ ٹرمپ کو لے کر آیا، ٹرمپ بھی وہی نکلا، سکے کا دوسرا رخ۔ اب جو وہاں پر ڈیموکریٹس اگر جیت جاتے ہیں، جو کھل کر اب اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ یہ دھوکہ نہیں دے سکیں گے عوام کو، وہ اس پالیسی کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، اور اگر رکھیں گے تو دیٹ وڈ دی دا میکسیمم لمٹ، کہ ایک آدھ مزید گورنمنٹس آ کر وہ مزید بے وقوف بنا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی نیجل فراج بھی اگر پرو اسرائیلی پالیسی کو جاری رکھتا ہے، جو کہ بڑا مشکل ہو جائے گا، گو کہ اس وقت پیچھے سے سپورٹ انہی کی ہے، لیکن جب وہ حکومت میں آئے گا اور جو پریشر پڑے گا بڑا مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی اگر وہ سپورٹ جاری رکھتا ہے تو اب یہ نظام چل ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اکنامک پریشر اتنا بڑا ہے اور عوام کا غصہ اتنا بڑا ہے، وہ اگلے الیکشن میں اس کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے، تو پھر جو اس کے بعد لیڈرشپ آئے گی وہ پھر اس پالیسی کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ نظام اپنے لمٹس کو پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ اب جو جرمنی کی اگلی لیڈرشپ آئے گی وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پالیسیز میں مکمل تبدیلی نظر آئے، لیکن اگر پھر بھی نہ تبدیلی نظر آئی تو وہ آخری گورنمنٹ ہوگی پرو اسرائیل، کیونکہ عوام زیادہ دیر ان کو بیوقوف جب وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، پبلک سینٹیمنٹ چینج ہو چکا ہے ٹورڈ اسرائیل۔ نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے آپریشن ایپک فیوری میٹ آپریشن کلاسک بلنڈر، نیو یارک ٹائم اس کو آپریشن بلنڈر لکھ رہا ہے۔ اور اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ ایک کمپنی اور فورن اینٹیٹیز کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کی جگہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں وہ انویسٹمنٹ کر کے اپنا فائدہ دیکھیں گے، ٹرمپ کو خوش کر لیا، یہ بینیفٹ دے دیا تو اس کے بدلے میں اس سے اپنا فائدہ نکلوا، اس کو نیشنل انٹرسٹ میں جو فیصلے کرنے چاہیے۔ تو یو ایس سینیٹرز ریز الارم اوور اسرائیلی کل زونز ان لیبنان، یہ آپ دیکھیں گے امریکہ کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے۔ اور حزب اللہ کم بیک، ایف پی وی گوریلا ٹیکٹکس چیلنج اسرائیلی آکوپائڈ فورسز ان لیبنان۔ فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ ہے کہ اسرائیل جو فتح کلیم کر رہا ہے بالکل کوئی فتح نہیں ہے، اور حزب اللہ کے گوریلا ٹیکٹکس نے ہلا کے رکھ دیا اسرائیل کو۔ یہ بڑی لمبی چوڑی جو رپورٹ، ابھی حزب اللہ نے میرون ایئر بیس کے اوپر بھی اٹیک کیا۔ آج 9 مئی ہے اور وکٹری ڈے منایا جا رہا ہے رشیا میں۔ پیوٹن نے وہاں پر سپیچ کی، سیکیورٹی بہت ہائی تھی چونکہ ڈرون اٹیکس ہوتے رہے ہیں۔ سو پیوٹن نے بتایا کہ ہم نئے ویپن جو وہ تیار کر رہے ہیں، جو ہم نے موجودہ بیٹل سے سیکھا ہے، تو بہت خطرناک مزید ویپن جو ہم تیار کر رہے ہیں، اور فتح پہلے بھی رشیا کی سائڈ پر تھی اور اب بھی رشیا کی سائڈ پر ہوگی۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔